السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ہم نے مرزا غالب کی ایک غزل کی تشریح یہاں پر کی تھی۔ اس کے ایک شعر کے بارے میں ہمارے چند دوستوں کا کہنا ہے کہ وہ شعر ان کی سمجھ میں اچھی طرح نہیں آیا۔ غزل آپ تلاش کریں گے تو آپ کو مل جائے گی۔ غزل بہت مشہور ہے۔ ہجوم نالہ حیرت عاجز عرض یک افغاں ہے۔ اس کا شعر تھا: تکلف برطرف ہے جاں ستاں تر، لطف بدخویاں نگاہ بے حجاب ناز تیغ تیز اریاں ہے۔ آج ہم اسی شعر کی مزید معنی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہیں اس میں ایک تو ہے تکلف برطرف۔ آپ نے یہ لفظ کئی مرتبہ سنا بھی ہوگا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب ہم کوئی لگی لپٹی نہیں رکھیں گے۔ تکلف برطرف یعنی بغیر کوئی لگی لپٹی رکھے صاف بات کہنا۔ اور جاں ستاں تر کا مطلب ہے جان لینے میں بہت زیادہ تیز یا بے باک، یعنی وہ جو ایک دم ہی جان لے لے۔ اور بدخویاں کا مطلب ہوتا ہے بری خو والے، بری عادت والے، یعنی یہ محبوب کے لیے کہا گیا ہے۔ شاعر لوگ جب بہت زیادہ اپنے محبوب سے تنگ آ جاتے ہیں تو اس کو بری عادتوں والا کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی شخصیت جو ہمیشہ طرح طرح کی فرمائشیں کرتی رہتی ہے اور عاشق کو زچ کر دیتی ہے، اس کو تنگ کر دیتی ہے۔ اور لطف کا مطلب ہوتا ہے مہربانی۔ اب ان سارے اس مصرے کے مطالب ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ نگاہ بے حجاب کا مطلب ہوتا ہے وہ نظر جو بغیر کسی پردے کے پڑے، یعنی سیدھی نظر۔ اور تیغ کہتے ہیں تلوار کو، اور اریاں کہتے ہیں بے لباس کو۔ اریاں بے لباس کو کہتے ہیں، آپ ننگا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ننگا کو اچھا لفظ نہیں سمجھا جاتا، تو اس لیے اس کو ہم نے اریاں، اچھی اردو میں اریاں کا مطلب ہوتا ہے بے لباس، جس کے اوپر لباس نہ ہو۔ لیکن اس شعر میں اس ساری باتوں کا مطلب کیا ہوا؟ وہ کہتے یہ رہے ہیں، اگر آپ اس کا سیدھا سیدھا مطلب نکالنے کی کوشش کریں تو کہتے ہیں کہ بغیر لگی لپٹی بات یہ ہے، یعنی سچی بات یہ ہے کہ جو محبوب ہوتے ہیں وہ عاشق کی طرف سے غافل رہیں تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ ان کی جو مہربانی ہوتی ہے، جب وہ مہربانی کرتے ہیں تو وہ اپنے پردے سے باہر نکل آتے ہیں، اور جیسے ہی وہ اپنی نگاہ ناز عاشق پر ڈالتے ہیں تو عاشق مر جاتا ہے۔ یعنی اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے کوئی تلوار میان میں سے باہر نکل آئی اور چلنے لگی۔ مرزا غالب نے اصل میں اس شعر میں یہ بات کہنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کا محبوب جب تک پردے میں رہتا ہے اس وقت تک آپ محفوظ رہتے ہیں، یعنی وہ پردے میں ہے، آپ نے اس کا حسن و جمال ابھی اچھی طرح دیکھا نہیں، نہ اس نے آپ کے اوپر اپنی محبت بھری نظر ڈالی۔ تو سچا عاشق تو وہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی محبوب اس کے اوپر ایک پیار بھری نظر ڈالے یا اس کو غور سے دیکھے تو وہ اس کے حسن کی تاب نہیں لا سکتا، اس کے حسن کے دیکھنے کے یا اس کے جلوے کو دیکھنے کے صدمے سے باہر نہیں نکل سکتا اور مر جاتا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ محبوب کی نگاہ تو دراصل ایک تلوار کی طرح ہوتی ہے۔ جب تک یہ محبوب پر نہ پڑے، عاشق پر نہ پڑے، اس وقت تک عاشق کی جان سلامت رہتی ہے، لیکن جب محبوب اپنے پردے سے باہر نکلتا ہے، اپنے حسن کا دیدار کراتا ہے اور اپنی نگاہ ناز یعنی محبت بھری نظر عاشق کے اوپر ڈالتا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی تلوار جو کہ بہت تیز تھی
وہ اپنی میان میں سے باہر نکلی اور وہ چلنے لگی۔ ظاہر ہے کہ جب تلوار چلتی ہے تو وہ مارنے کے لیے چلتی ہے۔ اور تو انہوں نے یہ کہا کہ جو ہمارے محبوب ہوتے ہیں ان کو چاہیے یہی کہ وہ پردے میں رہیں، یا عاشقوں سے وہ اس شعر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ محبوب کے دیدار یا محبوب کی محبت بھری نظر کی فکر میں ہر وقت نہ رہا کریں، اس لیے کہ اگر ایسا ہو گیا تو آپ کی جان چلی جائے گی۔ اب اس شعر کے آپ اگر چاہیں تو مزید معنی بھی کھول سکتے ہیں، آپ اس شعر کو چاہیں تو عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں۔ اور پھر ہمارے اور آپ کے سامنے ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکے تھے حق کی ایک تجلی کو، انہوں نے روشنی دیکھی اور وہ فوراً بے ہوش ہو گئے۔ تو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے غالب کہ آپ عشق اس وقت تک کریں جب تک کہ آپ حسن کو یا نگاہ ناز کو برداشت کرنے کی اپنے اندر طاقت یا ہمت یا سکت پیدا نہ کر لیں۔ تو شعر مزے کا ہے، ایک ایسی بات کہی گئی ہے جو آپ دونوں طرف لے جا سکتے ہیں، یعنی چاہیں تو عشق حقیقی کی طرف لے جائیں، چاہیں تو عشق مجازی کی طرف لے جائیں۔ تو غالب نے اس میں ایک بس اشارتاً آپ کو یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ شعراء جو ہوتے ہیں اور خاص طور پر غالب جیسے شاعر، وہ عشق یا محبت کے معنوں میں یا دنیا کے کوئی معاملات اگر ایسے ہوں جس کے بارے میں وہ کچھ بیان کرنا چاہتے ہوں تو وہ ان کے بارے میں بس ایک اشارہ کرتے ہیں، اور باقی کا کام ان کے شعر سننے والوں میں اس زمانے میں ہوتا ہوگا، ہم تو پڑھنے والوں میں شامل ہیں، تو یہ پڑھنے والوں کے اوپر سارا دار و مدار ہوتا ہے کہ وہ اس کو کیسے سمجھیں۔ تو اس میں بھی ایک طرح سے ایک نصیحت کا پہلو انہوں نے یہ چھپا کر کہا ہے اور تکلف برطرف ہو کر کہا ہے۔ کہتے ہیں سچ بات یہ ہے کہ اگر آپ کا محبوب آپ کی طرف سے غفلت اختیار کرتا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ آپ کے اوپر ایک طرح سے مہربانی کر رہا ہے، کیونکہ اگر اس نے غفلت ختم کی، اپنا دیدار آپ کو کرا دیا اور اپنی محبت بھری نظریں آپ کے اوپر ڈال دیں، تو پھر آپ یاد رکھیے کہ آپ کا حشر وہی ہو سکتا ہے جو کسی میان سے نکلنے والی تلوار کے چلنے پر کسی انسان کا ہو سکتا ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ اس شعر کو ہم نے آپ کی خدمت میں کچھ کھول کر پیش کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی، اور ہمارے وہ دوست جنہوں نے کہ اس کی فرمائش کی تھی، امید ہے کہ اب یہ شعر پوری طرح ان کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ غالب کے سلسلے میں کسی اور محفل میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔